انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اگر ان لوگوں کو ڈی سیٹ بھی کر دیں تو 172 میں سے تو پھر کانفیڈنس نہیں لینا پڑے گا. آپ کے نزدیک گورنمنٹ کے یہ لوگ بکھر بھی جائیں چلے بھی جائیں تب بھی پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے اور یہ ساری گیم پاور گیم یا وار گیم یا گیم آف نروز کھیلتے رہنے چاہیے بھٹی صاحب آخری وقت تک؟ پہلی بات تو یہ کہ علی نواز اوان بھائی ہیں. ہائی مورل گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف حکومت بناتے ہی ختم کر چکی تھی، کیونکہ ایم کیو ایم کے بارے میں تحریک انصاف کا کیا خیال تھا، کاف لیگ کے بارے میں کیا خیال تھا، الیکٹیبلز کے بارے میں کیا خیال تھا اور آزاد کے بارے میں کیا خیال تھا، اور پھر جو 5-7 رپورٹیں آئیں ان کے ملزم، اور پھر جہانگیر ترین، اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں. ہائی مورل گراؤنڈ پہ اب تحریک انصاف اور عمران خان نہیں ہیں. یہی دکھ ہے ہم وہ سارے تبدیلی کے خواہش مندوں کو کہ اب آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہیں، آپ وہی روایتی سیاست کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مصدق ملک بھائی میرے پیارے بھائی کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا تقدس، خدا کے لیے جمہوریت اور پارلیمنٹ کا تقدس اب آپ کے منہ سے، آپ ساروں کے منہ سے ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا یار. خدا کے لیے بس کر دو. اس پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، سب کچھ پارلیمنٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. اب علی نواز ایوان جی بھٹی صاحب کمپلیٹ کر لیں جی، فرمائیں. بات آپ سنتے ہی نہیں ہیں. سر بتائیں بھٹی صاحب بتائیں. بھٹی صاحب بتائیں بات تو سن لیں. میری بات سن لیں. پھر مصدق ملک صاحب میں نے بھی سنا ہے آپ کو، پلیز میری بات تو سن لیں، پھر اس کے بعد جواب جو دینا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کا ایلیٹ کیپچر بن گیا ہے. بڑے بڑے یہ ہمارا کوئی پارلیمنٹ کی سب سے پہلے آپ تو عزت کرو. 6 مہینے سال نواز شریف صاحب نہیں آتے تھے، عمران خان لعنت فرما چکے ہیں. پارلیمنٹ کی کون عزت کرے گا جب آپ نہیں کریں گے؟ پارلیمنٹ میں آپ ہارس ٹریڈنگ، ڈنکی ٹریڈنگ سارا کچھ ہوتا ہے. اکثریت والے ہار جاتے ہیں، اقلیت والے جیت جاتے ہیں. سینٹ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کا تقدس، جمہوریت کا تقدس ہمارے سر پہ ہی چڑھا ہوا ہے. کوئی آپ جمہور کا بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا مجھے. دوسرے اور پارلیمنٹ میں جی اتار دیجیے. اور دوسری بات آخری بات یہ ہے عمران خان صاحب کو آخری لمحے تک یہ ہر 4 سال بعد جو ضمیر جاگتے ہیں، یہ ہر 4 سال بعد جو اتحادی ابن الوقت ساتھ بدل جاتے ہیں، آخری وقت تک مقابلہ. اور آج یہ لوٹا کریسی ختم کرے پلیز. عمران خان میٹر نہیں کرتا آنا جانا، میٹر کرتا ہے کہ یہ جو موقع شناس ہیں ابن الوقت جو کل عمران خان کے ساتھ تو کیسے ختم کریں؟ اپنی حکومت ختم کر کے ختم کریں یا ویسے ہی تقریر کر کے ختم کریں؟ کس طرح ختم کریں؟ اس کھیل کو کیسے ختم کریں؟ ان کو جس طرح بھی ختم کرنا ہے پلیز کریں. ان کو جس طرح بھی ختم کرنا ہے پلیز کریں. بھٹی صاحب کی بات سنیں بھائی. بند کریں اس سیاست کو. بھٹی صاحب کی شست پہ بھی آپ لوگ ہیں. بھٹی صاحب کی یار بھٹی صاحب کی بات سنیں. اس پارلیمان کو بند کریں، اس جمہوریت کو بند کریں. اور جو بات بھٹی صاحب کے ذہن میں ہے، جو زبان پہ لاتے ہوئے تھوڑا سا شرما رہے ہیں، وہ ذرا کھل کے بتائیں. بھٹی صاحب میں آپ کی بہت گفتگو سن رہا ہوں، پرجوش آپ کہہ رہے ہیں یہ ضمیر بک گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے آپ کے جذبات ہیں، لیکن آج میرا آپ سے ٹوٹل ڈس ایگریمنٹ میں ایک سوال ہے. میرے بھائی دنیا میں کہیں پہ بھی، میرے سامنے برطانیہ کا اس وقت پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ یو کے انٹرم اسٹیٹس اینڈ ایفیکٹس آف کانفیڈنس موشنز جو ہے ہاؤس آف کامنس کی پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ کنسٹیٹیوشنل افیئرس کمیٹی کی رپورٹ. برطانیہ، یورپ کہیں پہ کوئی پینلٹی نہیں ہوتی اگر کوئی بھی ممبر، اور اس میں ضمیر کا بھی نہیں ہے کہ آپ ضمیر کے تحت بس ان کو پالیسی پسند نہیں آ رہی پرائم منسٹر کی، اپنے ممبروں کے خلاف ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور برطانیہ میں 2 فولڈ سسٹم ہے. وہاں تو آپ پارٹی کے چیئرمین کے خلاف پارٹی کے ہیڈ کو بھی اپنے نکال سکتے ہیں ووٹ آف لو کانفیڈنس کے علاوہ. لیکن ہم یہاں پہ ہم نے ضمیروں کی بحث کر لی ہوئی ہے. تو اگر ضمیر کی بحث بھی ہے بھٹی صاحب، تو پرائم منسٹر اپنی میجورٹی لوز نہیں کر گئے؟ کامران بھائی 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے جواب پہ آنے سے پہلے. ایک سوال ہے اپوزیشن سے اور ایک سوال ہے حکومت سے. اپوزیشن سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آج نون لیگ کی حکومت ہوتی اور پنجاب حکومت ہوتی تحریک انصاف کی، اور کچھ ایم این اے توڑ کر تو وہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھے ہوتے اور ان کو رکھا گیا ہوتا، تو کیا نون لیگ ساتھ کھڑی ہوتی اور کہتی کہ یہ ضمیر جاگے ہیں اور یہ جمہوریت کی بہتری ہے اور یہ بہت اچھا ہو رہا ہے؟ حکومت کے لیے کیا سوال ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ہاں میں اس کے بعد آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے. کیا یہ
मैं दे दूंगा। अच्छा, क्या ये समझती कि नून लीग समझती कि ठीक कि इनके वाकई 4 साल अब हुकूमत का सवाल पूछ लें सर, और हुकूमत के लिए सवाल भाई मैं कामरान भाई सिर्फ मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड दे दें, मेरा सवाल पूरा मिनट लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि और इसका मतलब है कि जो काफ लीग बनी थी मुशर्रफ दौर में, जिनके ज़मीर जागे थे, वो जायज़ थी। अब इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और पंजाब हाउस में लोग रखे होते तो कि बिलावल साहब कहते कि ये जमहूरियत के साथ हैं, ये इनके ज़मीर जागे हैं, ये आइन के साथ हैं, और इसका मतलब है कि आज छांगा मांगा भी जायज़ हो गया। ठीक है, अब आ जाएं इस पे हुकूमत पे। शहबाज गिल मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, मोहतरम हैं, हमारा बड़ा ताल्लुक है ऑफ द कैमरा। उन्होंने जो लफ्ज़ बोला रमेश कुमार साहब के बारे में, उससे मैं माजरत के साथ के लफ्ज़ जो वो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, सबको पता है कि वो लफ्ज़ क्या है। तो शहबाज गिल साहब से आज मैंने कहना है कि इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि मैं उनका बाप हूँ, तो क्या इमरान साहब उन जो लफ्ज़ बोला है वो जो सारे हैं, वो जो मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, तो अब उनके बाप हो गए हैं वाकई? और क्या बाप इनके ऐसे बाप होते हैं? ये सवाल।